ازواج انبیاء ازواج انبیاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ تسلسل کے ساتھ آپ ازواج انبیاء کی حکایات سلسلہ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج بھی انشاء اللہ الکریم ایک اور بڑا ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ سے متعلق بھی ہم سنیں گے، اور اس میں بھی سیکھنے کا بہت کچھ ہے، اور آج کے دور کے حساب سے بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی۔ میں آپ کو کچھ جھلکیاں بیان کر دیتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم کیا کیا شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مغربی بادشاہ تیموس کی بیٹی کا خواب کیا تھا، وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں لایا گیا تب کیا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا دامن عشق مجازی سے پاک ہے۔ اسی طرح حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا کے لیے برے الفاظ کہنا حرام ہے۔ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہا نے علم دین کس سے سیکھا، اور اسلامی بہنیں کس طرح علم دین حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یوں انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں کے لیے انشاءاللہ بہت ساری مفید معلومات ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارے پروگرام میں شامل رہیے، اور اگر آپ مزید اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں اور آپ کے لیے ممکن ہو تو ڈائری پین کے ساتھ بیٹھا کریں، تاکہ اہم پوائنٹس آپ اپنے پاس لکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی نالج میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوگا۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے، اور انشاءاللہ جو باتیں اچھے طریقے سے یاد رہ جائیں گی انہیں دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسا کہ ناظرین میں نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، وہ خوش نصیب بی بی صاحبہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف پایا، ان کا نام ایک قول کے مطابق راعیل ہے اور لقب زلیخا ہے۔ یہ اپنے نام کے بجائے لقب سے زیادہ مشہور ہوئیں، یعنی آپ کا نام اتنا مشہور نہیں ہوا، آپ کا لقب زلیخا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا، بلکہ ایک تعداد کو آپ کا اصل نام ہی نہیں پتہ ہوگا۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا مغربی بادشاہ تیموس کی شہزادی تھیں۔ اس وقت کے اعتبار سے ان کے اور ملک مصر کے درمیان 6 مہینے کا سفر تھا، اتنا طویل سفر تھا۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھیں۔ 9 برس کی عمر میں انہوں نے پہلی بار خواب میں حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کی زیارت کی۔ حسن یوسف علیہ السلام کی بھی کیا ہی بات ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو بازار مصر میں لایا گیا تو اللہ پاک نے حقیقی حسن یوسف سے پردہ اٹھا دیا۔ لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے۔ اس ازدحام میں 25,000 کے قریب مرد و عورت ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے دیکھنے کے لیے بےتاب و بے قرار ہوئے، دوڑ پڑے کہ وہاں 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے۔ حسن یوسف کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 عورتوں نے دم توڑ دیا۔ زلیخا پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے بہت جتن کیے، مگر وہ ایک عرصے تک کوشش کرتی رہی، اس میں کامیاب نہ ہوئی،
اور اس سبب سے بوڑھی اندھی ہو گئی، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت کی سعادت نصیب نہ ہو سکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ایک طرفہ تھا، یعنی ون سائیڈڈ تھا، اور صرف زلیخا کی طرف سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ہی تمام اخلاق رذیلہ یعنی بری عادتوں سے پاک اور تمام اچھی عادتوں سے مزین یعنی آراستہ ہوتے ہیں، اور ان سے گناہوں کا صدور شرعاً محال ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق یعنی مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ ہے، خیانت و جہل وغیرہ، صفت ذمیمہ سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہے، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے آج کل کے ان نادانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس پوری گفتگو سے جو اب تک ہوئی، ان نادانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے گناہوں بھرے عشقیہ اور فسقیہ معاملات کو درست ثابت کرنے، صحیح ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سیدتنا زلیخا رحمت اللہ علیہا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں۔ ایسے عاشقان نادان کی تربیت کرتے ہوئے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً وہ عاشقان نادان سخت خطا پر ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں کے معاملے میں شیطان کی باتوں میں آ کر بے سوچے سمجھے کسی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کی ادنا گستاخی بھی اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی سے ہرگز کوئی مذموم حرکت صادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ و افعال رذیلہ یعنی برے اخلاق اور ذلیل کاموں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اخلاق شریفہ طاہرہ و مقدسہ پر ان کی خلقت فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ناکردنی یعنی ہر برے فعل سے باز رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ناظرین یہ بھی ہے، جس وقت زلیخا آپ کے در پر ہوئیں، اس وقت آپ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک یعنی انگلی جو ہے وہ اپنے دانتوں کے نیچے دبا کر اجتناب یعنی باز رہنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا۔ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام کا دامن اس سے قطعاً یقیناً پاک تھا۔ پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 30 میں شرفائے مصر کی بعض عورتوں کا قول اس طرح نقل کیا گیا، ترجمہ ہے اس کا، اور شہر میں کچھ عورتیں عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل بہلاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زلیخا کو رغبت تھی مگر سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود
اس یعنی زلیخا کی طرف رغبت سے باز رہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے باز رہنے کے عمل کو خوب سراہا۔ ناظرین، کچھ آگے چل کر امیر اہل سنت مزید فرماتے ہیں، آج کل کے جو عاشقان نادان اپنے گناہوں بھرے سڑے ہوئے عشق کو درست ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں، وہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے، مگر کہیں بھی کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے عشق میں شریک تھے۔ لہٰذا جو لوگ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و الفت نصیب فرما۔ اللہ کریم ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے، یہ کسی کے اندر یہ عشق مجازی والا معاملہ اگر آ جائے تو اس سے چھٹکارا پانے کا یہ گویا ایک وظیفہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کے عشق میں اس طرح مبتلا ہے تو وہ یہ شعر کثرت سے پڑھے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ اس شعر کی تکرار کرے تو انشاءاللہ الکریم اس معاملے میں اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی اور اس کے دل سے اس کی چاہت نکل جائے گی۔ زلیخا رحمۃ اللہ علیہا کا پہلا نکاح عزیز مصر کے ساتھ ہوا، جو بادشاہ کی طرف سے مصر کے خزانوں اور لشکروں کا نگہبان تھا، نگران تھا۔ اس کا اصل نام قطفیر بیان کیا گیا ہے۔ عزیز مصر عورتوں پر قدرت نہیں رکھتا تھا، اس لیے حضرت سیدتنا زلیخا رحمۃ اللہ علیہا جو ہیں وہ باقیرہ ہی رہیں۔ حجت الاسلام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہی تھیں، عزیز مصر کے پاس بطور امانت تھی۔ چند سالوں کے بعد بادشاہ مصر نے عزیز مصر کو معزول کر کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کی جگہ پر والی بنا دیا اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتا تھا۔ اسی زمانے میں سابق عزیز مصر قطفیر کا انتقال بھی ہو گیا۔ ناظرین، اب یہاں سے حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو نکاح کا واقعہ ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ عزیز مصر قطفیر کے انتقال کے بعد زلیخا رحمت اللہ علیہا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جس کا ذکر کرتے ہوئے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے پیج نمبر 335 پر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے تو اپنے لشکروں سمیت استقبال کے لیے نکلے۔ زلیخا بھی ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر راہ میں کھڑی تھی اور اس سے کہہ رکھا تھا کہ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے گزرے تو مجھے خبر کر دینا، کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی اور آنکھوں سے دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام گزرے تو مجھے خبر دینا۔ اس نے جب خبر دی تو زلیخا نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کو پکارا، آواز لگائی، مگر آپ علیہ السلام کی توجہ شریف ان کی طرف نہ گئی۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی سواری کے خچر کی لگام تھام کر کہا اتریے
اور اس عورت کو جواب دیجیے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر اس سے استفسار فرمایا تو زلیخا نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہنے لگی میں وہی زلیخا ہوں جس نے اپنے تن من سے آپ کی خدمت کی۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم رب العزت زلیخا سے اس کی حاجت دریافت کی۔ اس نے نکاح کا مطالبہ کیا، فرمایا میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتی۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے زلیخا کو چھوا تو شباب یعنی جوانی اور بے مثال حسن و جمال لوٹ آیا۔ یہ بوڑھی ہو گئی تھی اور بالکل پہچان میں نہیں آ رہی تھی، آنکھوں سے بھی نہیں دکھنے لگا تھا۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوا تو ان کا حسن و جمال جو ہے وہ واپس لوٹ آیا، اور انہوں نے جو غیر خدا کی پرستش کی تھی اس سے انہوں نے توبہ کی اور یہ مومنہ ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدتنا زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہا ایمان لانے کے بعد جب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو وہ عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئیں کہ بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ بن گئیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے مطابق وہ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں 37 برس 37 ایئرس رہیں اور ان کے بطن سے 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یعنی جب تک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح نہیں ہوا اس وقت تک یوسف علیہ السلام سے یہ محبت کرتی تھی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتی تھی اور ان سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اس وقت تک یہ مومنہ بھی نہیں تھی۔ لیکن جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا جو ہے وہ سلسلہ ہونا تھا تو آپ مومنہ بھی ہوئیں، اور پھر جو ہے عبادت میں ریاضت میں ایسی مشغول ہو گئیں سبحان اللہ کہ آپ عابدہ اور بہت بڑی زاہدہ بن گئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، واضح رہے کہ سیدتنا زلیخا رحمت اللہ علیہا یوسف علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، اور کسی نبی کی زوجہ کبھی فاحشہ اور بدکار نہیں ہوئی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ حضرت بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہا بھی ہرگز کبھی بدکاری میں مبتلا نہ ہوئی، صرف ارادہ گناہ سرزد ہوا، بعد میں آپ نے اس سے بھی توبہ کر لی، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ عزیز کی عورت بولی اب اصل بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہا کی توبہ کا اعلان رب نے فرمایا، کیونکہ اپنے قصور کا اقرار توبہ ہے، لہٰذا اب حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنا، غلط بیانی کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کی جو ہیں وہ زوجہ ہیں اور صحابیہ بھی ہیں۔ رب نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی۔ توبہ کرنے والا گناہ گار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہا کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہونا مسلم و بخاری شریف وغیرہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور نے مرض وفات میں اپنی ازواج سے فرمایا تھا تم یوسف علیہ السلام کی زوجہ زلیخا رحمت اللہ علیہا کی طرح ہو۔ معلوم ہوا حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہا یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ زلیخا رحمت اللہ علیہا جب ایمان لے آئیں اور سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو وہ آپ سے الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں
اور اللہ پاک کی ہو رہی، یعنی بس اللہ ہی کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں، اس کی رحمت کے حصول کے لیے، اس کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے اس کی بندگی کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص میں تین چیزیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اس کے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں۔ نمبر 2، وہ جس سے محبت کرے صرف اللہ پاک ہی کے لیے محبت کرے۔ اور نمبر 3، وہ کفر میں لوٹ جانا اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا کی محبتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ امیر علیہ سنت وہ شعر لکھتے ہیں نا، محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ میں جو ہم باتیں سن رہے ہیں، اس میں ہم نے عشق مجازی سے متعلق بھی کچھ باتیں سنی اور کچھ مدنی پھول بھی بیان کیے گئے۔ ضمن میں مزید کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ عریانی و فحاشی، مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن، بے پردگی، فلم بینی یعنی فلم دیکھنا، ناولیں پڑھنا، اخبارات کے عشقیہ اور فسقیہ مضامین کا مطالعہ وغیرہ جو ہے، یہ عشق مجازی کے اسباب ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں۔ لاشعوری کی عمر میں ایک ساتھ کھیلنے والے بچے بچیاں بھی بچپن کی دوستی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ والدین اگر شروع ہی سے اپنے بچوں کو غیروں بلکہ قریب ترین عزیزوں بلکہ سگے بھائی بہنوں تک کی بچیوں کے ساتھ اور اس طرح اپنی منیوں کو دوسروں کے منوں کے ساتھ، یعنی اپنی بچیوں کو دوسروں کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور بیان کردہ دیگر اسباب سے بچانے کی بھی سعی کریں تو عشق مجازی سے کافی حد تک چھٹکارا مل سکتا ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دینا چاہیے۔ صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات اور پاک بیبیوں کے واقعات بیان کرنے چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں حقیقی معنوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگزین ہو گئی تو انشاء اللہ الکریم عشق مجازی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، عشق مجازی سے بچنے کا ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عشق مجازی کے چکروں میں پڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شادی میں تاخیر ہونا۔ جب شادی میں تاخیر کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیار محبت کے چکروں میں لوگ پڑ جاتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، عشق مجازی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ فرامین مصطفیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ حضور فرما رہے ہیں جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے۔ اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت یعنی بالغ ہو جانے کے باوجود نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ کتنی یہ نازک بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے الفاظ اس کا گناہ باپ پر ہوگا کے تحت فرماتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ بچہ غریب ہو، خود نکاح کرنے پر قادر نہ ہو، اور اگر باپ امیر ہو اولاد کا نکاح کر سکتا ہے مگر لاپرواہی یا امیر گھرانے کی لڑکی کی تلاش میں نکاح نہ کرے، تب بچے کے گناہ کا وبال اس لاپرواہ باپ پر ہوگا۔
یعنی غریبی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باپ امیر ہے، شادی کروا سکتا ہے، لیکن اب جناب وہ مالدار گھرانہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ وقت پر شادی کروائیے، اچھے اخلاق دیکھیے، دینداری دیکھیے، رزق حلال کماتا ہے نہیں کماتا وہ دیکھ لیجئے، بے شک صورت بھی دیکھیں، سیرت بھی دیکھیں، یہ سب دیکھ کر جب اچھا رشتہ مل رہا ہے، تھوڑی سیلری کم بھی اگر ہے اور ہے لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خاندانی ہے، رشتہ کر دیجئے۔ بعض مرتبہ اچھے رشتوں کے چکر میں بڑی سیلری، زیادہ کمانے والا ہو جناب، بہت امیر زیادہ ڈھونڈنے کے چکر میں گھر میں بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی بیوی گھر میں آ گئی، بعض مرتبہ گھر کے اندر پھر وہ نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وقت پر شادی کریں، اور یہ گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں نا ان کو اس معاملے میں ڈیسیجن لینا چاہیے۔ بعض مرتبہ اس معاملے میں گھر والے نہیں باہر والے ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ رشتہ اچھا نہیں، اس سے اچھا رشتہ آئے گا تب کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ ان باتوں میں اپنے گھر میں خیال رکھیں۔ ناظرین اکرام، امیر اہل سنت کے کچھ مدنی پھول آخر میں عرض کرتا ہوں۔ عشق مجازی میں مبتلا جو ہے اس کے لیے کچھ مدنی پھول امیر اہل سنت کے ہیں جو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور واقعی جان چھڑانی چاہیے۔ آپ دیکھیں جب یہ اس چکر میں لوگ پڑتے ہیں تو پھر اگر وہ جیسے کسی لڑکے نے لڑکی سے محبت کی ہوئی ہے اور لڑکی اس کو نہیں ملی، اس کی شادی کہیں ہو گئی تو یہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ کبھی جناب لڑکی نے کسی سے محبت کی ہوئی ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہے، اور اس سے اس کا نکاح نہیں ہوا تو یہ خودکشی کر لیتی ہے، سوسائڈ کر لیتی ہے۔ یا اگر کہیں مجبوراً شادی کر بھی دی گھر والوں نے، اس کی مجبوراً شادی ہو بھی گئی تو پھر یہ وہاں مسائل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو اس میں مبتلا ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول امیر اہل سنت کی طرف سے ہیں، اسے توجہ سے سنیے، بہت فائدہ مند ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 1، اس دوران جو بھی گناہ ہوئے ہوں ان سے سچے دل سے توبہ کر کے اس عشق سراپا فسق سے نجات کے لیے اللہ غفار کے عالی دربار میں گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ نمبر 2، اس کو دیکھنے سے بچے، بلکہ اگر اس کی تصویر، تحفہ یا کوئی گفٹ وغیرہ اور اس کی نشانی اپنے پاس ہو تو اسے بھی نہ دیکھے، اور فوراً وہ اشیاء اپنے پاس سے الگ کر دے کہ اسے دیکھے گا تو اسی کا خیال آئے گا۔ نمبر 3، اس کا فون نہ سنے۔ نمبر 4، اس کا عشقیہ مکتوب نہ پڑھیں، اس کا لیٹر، اگر اس طرح کی چیزیں، آج کل تو لیٹر نہیں آتے، اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، وائس میسج کا زمانہ ہے، تو اگر کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس کو دیکھنے، پڑھنے، سننے سے بھی بچے۔ فرماتے اپنے آپ کو دینی کاموں میں، نیک کاموں میں مشغول کر دے، تو اس طرح بھی بچنے کی صورت بن جائے گی، توجہ اس طرف سے ہٹ جائے گی۔ اور ایک آخری مدنی پھول فرماتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بڑھائیں، اور بارگاہ رسالت میں استغاثہ یعنی فریاد کرتا رہے، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ جناب کچھ ٹپس بیان کیے گئے کہ عشق مجازی میں جو مبتلا ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے باہر نکالے، اور یقین مانیں جب اس سے باہر نکلیں گے آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا، اور آپ کو اللہ کی رضا والے کام کرنے کا وقت بھی ملے گا۔ حضرت سیدتنا زلیخا رحمۃ اللہ علیہا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کے بعد آپ کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے علم دین حاصل کرتی رہیں، حتیٰ کہ عالمہ اور فقیہ بن گئیں، اور مصر کے مردوں اور عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضرت زلیخا نے اپنے سوسر سے یعنی یعقوب علیہ السلام سے علم دین حاصل کیا اور بہت بڑی عالمہ مفتیہ بن گئی۔ ناظرین، یہاں سے ایک بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی، اسپیشلی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرتی رہیں اور دین کی عالمہ بن کر سنتوں کا فیضان عام کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے بعد علم دین حاصل کیا، اور سبحان اللہ عالمہ فقیہ بن گئی۔ علم دین حاصل کرنا چاہیے، اگرچہ شادی ہو بھی گئی، علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، عالمہ بنا جا سکتا ہے، قاریہ بنا جا سکتا ہے، مفتیہ بھی بنا جا سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ جس چیز کو جتنا اہمیت دیتے ہیں وہ زندگی میں اتنی اہم ہو جاتی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلامی بہنیں اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کریں، اور یہاں
یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ اس پوری گفتگو میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت سیدتنا زلیخا رحمۃ اللہ علیہا نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے علم حاصل کیا، یعنی جو آپ کی سوسر تھے. تو یہاں یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا سوسر سے جو ہے وہ پردہ ہے، کیا سوسر سے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہوا، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں لکھا ہے، میں اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. پردہ نہیں، اگر پردہ کریں تو حرج بھی نہیں، بلکہ بحالت جوانی یا احتمال فتنہ، یعنی فتنے کا احتمال کی صورت میں، جیسا کہ اس دور میں پردہ کرنے ہی میں عافیت ہے کیونکہ حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں. سوسر اور بہو کے مسائل سننے میں آتے رہتے ہیں جو کہ عموماً یک طرفہ یعنی سوسر کی جانب سے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یعنی یوں جو ہے وہ سوسر سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن دور چونکہ فتنے کا ہے تو اس میں اپنے آپ کو بچانا، احتیاط رکھنا یہ ضروری ہے. اور علم دین اسلامی بہنیں کیسے حاصل کریں؟ تو یاد رکھیے چونکہ بچے کا پہلا مکتب ماں کی گود ہے، لہٰذا ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں. اگر شوہر دیندار ہیں، دینی علم صحیح نالج رکھتے ہیں تو اسلامی بہنوں کو چاہیے ان سے علم دین حاصل کریں. دعوت اسلامی انڈیا کے تحت اسلامی بہنوں کے کئی مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں جس میں فرض علوم بھی سکھایا جاتا ہے. آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے کانٹیکٹ کیجئے، یہ آپ کو انشاءاللہ الکریم اسلامی بہنوں میں جو ہونے والے کورسز ہیں یا ان کے اجتماعات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے. انشاءاللہ اس طرح آپ کی شرکت کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور ایف جی این چینل کے دیگر پروگرامز کو بھی دیکھیے، وقت دیجیے، دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیجیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء.